بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں، دعائیں کر رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پوری پاسٹر ٹیم کو صاحبان مبارکباد ہیں دیتے ہیں کہ ان کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر، جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو پاسٹر طارق جان کا سلام پہنچے۔ شکر گزار ہیں آج ہم ایک اور پروگرام بابرکت گھرانے میں ایک خوبصورت کپل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے جب ہمیں بلایا ہے، چنا ہے، ہماری زندگیوں میں گواہیاں رکھی ہیں، اور آج کی ان گواہیوں سے میرا ایمان آپ پھر تازہ دم ہوں گے، آپ کے ایمان تازہ ہوں گے، اور یہ ایمان افروز گواہیاں آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت ہوں گی۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو شروع کریں، میں چاہتا ہوں ہم اپنے اسی حوالے سے جو اس پروگرام کا مرکزی حوالہ ہے اور آیت ہے، اس سے ہم اس پروگرام کا بابرکت گھرانہ پروگرام کا آغاز کریں۔ تو دوسرا ساموئیل 7واں باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے معزز مہمانوں سے ان کا تعارف سنیں گے اور ان کی گواہیاں سنیں گے۔ تو خداوند کے مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، اور اے مالک خداوند تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے اپنے بندے سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے، سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے، کہ تو ہی نے اسے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت آئے، آمین۔ سو شکر گزاری کرتے ہیں میرے عزیزو۔ میں نے بتایا آج جو کپل ہمارے ساتھ ہے، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ہماری دوستی کئی سالوں پر محیط ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا، جب میرے وہاں ڈوک کالا خام اسکول تھے اس وقت بھی میرے اس دوست کی محبتوں نے مجھے گھیرے رکھا، اور میری بہن ان کی ہمیشہ وہ مسیح میں جو محبت تھی وہ ہمارے ساتھ اسی طرح رہی، اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ خداوند کی خدمت میں آئے، اور آج بڑی قدرت کے ساتھ خداوند انہیں استعمال کر رہا ہے، اور بڑی اچھی کلیسیا خداوند نے غلہ ان کے سپرد کیا ہوا ہے۔ تو میں چاہوں گا وہ خود اپنا نام آپ کو بتائیں، اور وہ یہ بھی بتائیں کہ وہ کتنی دیر سے خدمت میں، اور یہ بھی کہ وہ کیسے یسوع مسیح کے پاس آئے۔ جی پاسٹر صاحب۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت نام میں پہلے تو آپ سب کو سلام۔ سلام جی۔ میں شکر گزار ہوں پاسٹر طارق جان صاحب کا، ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم بابرکت گھرانے میں بیٹھ کر ان کے ساتھ کلام کی گفتگو کر سکیں۔ اور میں سب سے پہلے میں اپنی گواہی شیئر کروں گا کہ کس طرح ہم خدمت میں آئے۔ یہ 1995 کی بات ہے۔ اس سے پہلے میں پاسٹر مینوئل اقبال ہے، IGM چرچ ڈوک کالا خان کالونی میں کام کر رہا ہوں، یونائٹڈ فیلوشپ آف چرچز کا میں چیئرمین ہوں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ آج ہم پاسٹر طارق جان صاحب کے ساتھ مل کر اس بابرکت گھرانے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ آمین۔ جب میں خدمت میں آیا اس وقت 1995 کی بات ہے کہ بلکہ 1994 میں میری طارق جان صاحب سے دوستی ہوگی، اور اس سے پہلے میری زندگی خداوند میں نہیں تھی، خداوند سے کافی دور تھا، نشہ کرنا، آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرنا، یہ میری زندگی کا حال تھا۔ اور جب میری ان سے دوستی ہوئی تو میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، آمین، پریز دی لارڈ۔ اور میں نے پریسبٹرین چرچ کو چھوڑا، اور میں نے سب سے پہلے انہی کے ہاتھوں میں 1995 کی بات ہے کہ میں نے پانی کا بپتسمہ لیا، آمین۔
اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا. Hallelujah. اور محنت Praise the Lord. Hallelujah. محنت کی اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی کہ 1998 میں جب شمشاباد گراؤنڈ میں آئی جی ایم کا پروگرام ہوا تو اس وقت میں نے آئی جی ایم کو جوائن کیا تو ہم نے خدمت میں لگے رہے. اور پاسٹر طارق جان صاحب کے ساتھ خدمت اس طرح کی تھی کہ جب ہم لوکل سطح پہ جتنے بھی پروگرام کرتے تھے ان کی ہمدردی، ان کا پیار، ان کی مالی طور پر معاونت، ہر طرح یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو پانی کا بپتسمہ دیا. اس خدمت میں ہم نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، بڑی مشکلات بھی دیکھی ہیں، ایسے حالات بھی دیکھے ہیں کہ ہمیں بڑی بڑی مشکلات آئیں، پر خدا کا شکر کہ ہم خداوند میں مضبوط رہے، دعا کرتے رہے اور خدا نے ہمیں اچھا جیون ساتھی دیا. آج وہ ہمارے ساتھ ہے. تقریباً 31-32 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو. تو خدا کا شکر کہ ہم خدمت میں وہ میرے ساتھ پوری مدد کرتی ہیں. ہم جب خدمت کے نکلتے، ایک وقت تھا جب ہمارے علاقے میں بہت کم مسیحی لوگ تھے تو ہم نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں. انہوں نے بڑا ساتھ دیا، بڑی مدد کی اور آج خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں وہ برکتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں. وہ اپنی خدمت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے روحوں نے ہمارے وسیلے سے نجات پائی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو 100-150 لوگوں کو پانی کا بپتسمہ دیا ہے. ہماری یہ خدمت کا ہمیں یہ ایوارڈ حاصل ہے. خدا کا شکر ہو. خدا آج ہمیں دور و نزدیک سے استعمال کر رہا ہے. تو آج ہم خوش قسمت ہیں کہ یشوع ٹی وی کے وسیلے سے آپ سب کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. خدا آج یشوع ٹی وی کو، اس کے ساری ٹیم کو، خاص کر میں پادری طارق جان صاحب کا بے حد شکر گزار جو شروع جوانی سے لے کر اب تو ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، جوانی سے لے کر یہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا. خدمت میں خاص کر کے کہ بڑی سپورٹ رہی میرے ساتھ، بڑی مدد کی ہے. پریز دی لارڈ. شکریہ باس صاحب، آپ کی گواہی بہت اچھی اور مجھے میرا ایمان آج پھر اسی طرح تازہ دم ہو گیا ہے اور میرا ایمان افروز گواہیوں سے یقیناً ہم برکت پاتے ہیں. میں نے بڑی خداوند کی حضوری کو یہاں محسوس کیا ہے کیونکہ میرا ایمان ہے ناظرین ان گواہیوں سے متاثر ہو کر اور ان گواہیوں کے اثر سے ان کی زندگیاں بدل جائیں گی. جو ابھی تک یسوع مسیح کے پاس نہیں ہیں وہ یسوع مسیح کے پاس آ جائیں گے. جو لوگ ابھی نشہ کر رہے ہیں یا اس طرح کے برے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کس طرح جیسے ہمیں خداوند نے بدلا، اپنے جلال کے لیے اٹھایا، بلایا، استعمال کیا اور ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں سب کچھ بنا دیا. ہیلیلویا. تو اسی طرح ناظرین کو بھی خدا برکت دے گا. ناظرین میں چاہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو یسوع مسیح کو قبول کریں، اپنی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ گزاریں. آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست آسمانی ٹیسٹ آپ کی زندگی میں آ جائے گا. کتنی زبردست آسمانی برکتیں آپ کو گھیر لیں گی اور یقین جانیں خدا کی شادمانی آپ کی زندگیوں کو، آپ کی نسلوں کو شادمان کرتی رہے گی. ہیلیلویا. تو ابھی میں اپنی بہن سے کہوں گا وہ اپنا نام بھی بتائیں اور یہ بھی کہ ان کے کتنے بچے ہیں. جی سسٹر جی. مسیح میں آپ سب کو سلام. سلام جی. میرا نام نجمہ ایمینول ہے آمین. اور میرے 4 بچے ہیں. آمین. تو بہن جی بچے کیا کیا کر رہے ہیں؟ بڑا بیٹا OT ٹیکنیشین ہے آمین. اور چھوٹا MBA کر رہا ہے. جی جی. چھوٹی میری بیٹی جو ہے اس سے چھوٹی ہے وہ اسٹاف ہے، آمین. وہ کورس کر رہی ہے. کورس کر رہی اسٹاف نرسنگ کا. اور اس سے چھوٹی جو فرسٹ ایئر میں ہے. واہ واہ. تو کیسا لگا؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ نے پروان چڑھایا بچوں کا، سارے بڑی کلاسز میں. اور خاص طور پر ناظرین مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات سے کہ خدا کے لوگوں کے بچے جب پڑھیں گے، تعلیم پائیں گے، سرفرازیاں پائیں گے، اس ملک کی وفاداری کریں گے. اور جب ہم خداوند کے وفادار ہیں پھر ملک کے بھی وفادار ہیں تو خدا ہمیں برکت دے گا اس ملک میں رہتے ہوئے. اور خدا نے پہلے بھی ہمیں بڑی برکتیں دی ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے. ہم شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند نے یہاں پر ہمیں بڑا سرفراز کیا، ہماری نسلوں کو سرفراز کیا. اور یہ بات میں اپنی بہن جی کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب خادموں کے بچے ان پڑھ رہ جاتے ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی غلطیاں کریں. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں برکت پائے، خدمت میں بڑھوتی ہو، ترقی ہو، تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے.
اور کچھ کریں نہ کریں، میں ہمیشہ کہتا ہوں گھر بنائے نہ بنائیں، کوئی کار گاڑی خریدے نہ خریدے، آپ کسی بھی حالات میں سب سے کہوں گا، خدا کے خادموں سے بھی جو مختلف گاؤں میں ہیں اور مختلف علاقوں میں ہیں جہاں اتنی انکم نہیں ہے یا وہاں پر ان کی ضرورتیں پوری مشکل سے ہو رہی ہیں، خداوند پر توکل رکھیں، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھا دیں، آپ بڑی برکت پائیں گے۔ دوسرے لوگوں سے بھی کہوں گا، مجھے معلوم ہے کچھ لوگ بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، اور ایسے حالات میں، تمام حالات میں بھی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور اپنے بچوں کو پڑھائیں، تعلیم دے دیں، تعلیم ان سے کوئی نہیں چھین سکے گا، اور تعلیم انہیں سب کچھ دے دے گی۔ خدا دے دیں، خدا ان سے کوئی نہیں چھین سکے گا، اور خدا انہیں سب کچھ دے دے گا۔ ہیلیلویا۔ تو میں شکر گزار ہوں، اس خاندان نے خدا بھی دیا، بچوں کو تعلیم دی، تو جب ہم خدا دیتے ہیں تو پھر ہمیں برکتیں مل جاتی ہیں، ہماری نسلیں برکت پاتی ہیں، اور ہماری آنکھیں ہماری نسلوں کی برکت کو دیکھتی ہیں۔ تو پس اب جب بچوں کو پڑھایا تو مشکل تو ہوئی ہوگی، بہت مشکل 4 بچوں کو پڑھانا۔ سب سے پہلے تو جب بچے چھوٹے تھے نا، ہم پڑھ رہے تھے، جب کبھی ہم وزٹ کے لیے جاتے ہو تو ہم نے رات کو واپس آنا، بچے نے بھوکے سو جانا، تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ بچے بھوکے سو گئے۔ اس کے بعد بیٹا بڑا ہوا۔ ناظرین، میں یہاں پر پاس سب کی بات کروں گا، خدمت بہت مشکل ہے۔ اگر آج لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہم بڑے مقام پر ہیں، بڑی کلیسیاں ہمارے سپرد خدا نے کی ہے، تو خدا دیانتدار جانکاری ہمارے سپرد کچھ کرتا ہے، اور اگر آپ کے سپرد چھوٹی کلیسیا تو دیانتداری کریں، وہ کلیسیا غلہ وہ بڑھا دے گا، اور اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں دیانتداری کریں، خدا آپ کے غلے کو بڑھا دے گا۔ اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، خدا کے ساتھ فرمانبرداری کریں، فرمانبرداری برکتوں کے لے آتی ہے، اور پاس سب نے فرمانبرداری کی، بوا جی نے فرمانبرداری کی، جیسے انہوں نے بتایا جب وہ وزٹ سے آتے، وزٹ پہ جاتے، بچے چھوٹے تھے، وہ بھوکے سو جاتے۔ میں نے اپنی بھی ایک گواہی آپ کو بتائی، کس طرح میری بیٹی کے لیے وہ کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے دودھ کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو ایک وقت ایسا بھی آیا میں نے چرچ پہ لگا دیا سب کچھ، اور اس طرح کے حالات تھے، تو بھی خدا نے ہمارا ساتھ دیا۔ خدا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا آپ کا جب آپ فرمانبردار رہتے ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کس طرح انہوں نے کتنے مشکل وقت دیکھا ہے۔ خدا کو نہ چھوڑے، خدمت کا انکار نہ کریں۔ آپ چھوٹی سے چھوٹی چرچ میں خدمت کر رہے ہیں یا بڑی سے بڑی کر رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدمت ہے، اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ برکت پائیں گے۔ جی بس صاحب، تو بچے پڑھا لیے، اور جب اس ایسے حالات میں سے گزرے، بڑی مشکل حالات میں سے گزرے، بچوں کو جب کالج میں بھیجا بڑی مشکلات آئیں۔ ابھی بھی 1 سال کی بات ہے، 1.5 سال کی، جب بچے نے MBA میں داخلہ لینا تھا تو ہمارے لیے بڑی مشکل تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی کام کرے ایک جگہ، تو اس میں میں کہتا ہوں اس نے بڑا میرے ساتھ بڑا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بچہ جب پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور ہمیں پڑھائیں۔ تو میں نے اس کے کہنے پہ ہم نے کہا کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے کوشش کی، خدا نے ہماری مدد کی۔ جب ہم نے ارادہ کر لیا تو خدا نے اس طرح مدد کی کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا۔ اب بچے کا 2سرا سیمیسٹر جا رہا ہے، تو خدا اس طرح مدد کرتا ہے۔ آج شکر ہے خدا کا کہ 4 بچے پڑھ گئے ہیں، ان کو کورس بھی کرا دیے، تو آگے یہ ہماری کوشش ہے کہ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھیں۔ اور یہ نہیں کہ ہم نے ان کو خالی یہ دنیاوی تعلیم دی ہے، ہم نے روحانی تعلیم بھی دی ہے، بچوں کو اس طرف لے کے آئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ بڑا بیٹا چرچ میں میسیج بھی دیتا ہے۔ یہی میں کہنے والا تھا کہ چونکہ میں جانتا ہوں پرسنلی، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو مجھے شکر گزاری ہوتی ہے۔ فیس بک پر پاسٹر مانویل اقبال آپ دیکھیں تو وہاں پر بچے ساتھ ہیں خدمت میں، یہ بڑی بات ہے۔ وہ پڑھ بھی رہے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، خدمت میں بھی ساتھ ہیں۔ اور ابھی پاس صاحب نے جیسے بتایا، بڑا بیٹا شکر ہے خدا ان کا، وہ کلام بھی سناتا ہے، اس نے بائبل کورسز بھی کیے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی فضل، خدا کے فضل کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہمارے بچے خدا کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ برکتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جی، اور میں ایک بات اور یہاں پر کہنا چاہوں گا، ایسی بیوی کے لیے جو خدا نے میرے بھائی کو دی ہے، اپنی سسٹر کے لیے، بہن کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ جب اچھی بیوی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے، اور جب مل جل کر آپ مشکل وقت میں میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تو خدا برکتیں دیتا ہے۔ جی بات سب بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تعلیم کے بارے میں بچوں نے جب ہمیں رویا دی، خدا نے سکھایا، تو ہم یہ نہیں کہ اپنے بچے، دوسروں کے بچوں پر بھی ہم نے بڑا رسک لیا، بڑا پڑھایا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم بچوں کو کتابیں وغیرہ دیتے، اس میں پاسٹر طارق جان صاحب سے اسکول سے کتابیں لے کر ہم دوسرے بچوں کو ڈلیور کرتے تھے۔ آج بھی وہ بچے جب جوان ہو گئے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں،
تو ہم نے اس طرح بچوں دوسرے کے لوگوں کے بچوں کو بھی بہت کچھ سکھایا. آج کلیسیا کے بچوں کے لیے ہم دن رات فکر میں رہتے ہیں وہ بھی کس طرح کسی طریقے سے پڑھ جائیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے بچوں کے لیے بھی کام کیا جا سکے, کسی نہ کسی طرح ان کی ہیلپ کی جائے تاکہ کسی کی فیس میں نہ ایسی کمی آئے تاکہ بچے پڑھیں. تعلیم سے ہی تبدیلی آتی ہے. میں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا. بڑی خوشی کی بات ہے ناظرین, نہ صرف پاسٹر صاحب اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا, اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگ میری گواہی سے واقف ہیں. 15 سال ہمارے 5 ہائی اسکول تھے, وہ مختلف ہم نے جگہوں پر کھولے اور ان 5 اسکولوں سے ہم نے لوگوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کیا. 15 سال پھر خدا نے مجھے فل ٹائم خدمت کے لیے بلایا اور پھر میں آ گیا. اس وقت بھی پاسٹر صاحب میرے ساتھ تھے اور وہ جانتے ہیں, جیسے انہوں نے بتایا, ہم نے بڑے لوگوں کی مدد کی. اور بڑی خوبصورت بات پاسٹر صاحب نے کی, جب آپ کی کلیسیا کے بچے آپ ان کے ساتھ مدد کریں گے, تعلیم حاصل کرنے میں ان کو گائیڈ کریں گے, وہ پڑھ لکھ جائیں گے, وہ بھی آپ کے ساتھی بنیں گے, وہ آپ کے ہمدرد ہیں, وہ آپ کے لوگ ہیں. اپنے لوگوں پر توجہ دیں اور اپنے لوگوں کو ڈیولپ کریں. میں ہمیشہ میرے دل میں بات ہے, اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے برکت چاہیں, ڈیولپ کریں ان کو, جس طرح بھی ہو سکے انہیں بلڈ اپ کریں, انہیں اٹھائیں. خدا آپ کو بھی برکت دے گا جب آپ دوسروں کو اٹھائیں گے تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا. مدد کریں دوسروں کی اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو. اور ابھی بھی ہم اس طرح کرتے ہیں, اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا, فیس نہیں دے سکتا, ہم کہتے ہیں ہم اس کے لیے کریں گے ایسا, اور ہم کرتے ہیں. یہ خدا ہمیں اور برکت دیتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی اپنی کلیسیاؤں میں ایسا کریں کہ کریں ایسا, کلیسیا کی یوتھ ایسا کرے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے. تو بڑی خوشی کی بات ہے, میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. بس سب آپ, چونکہ یہ بابرکت گھرانہ پروگرام ہے اور آپ کی زندگی کو خدا نے برکتوں سے بھرا ہوا ہے, تو میں چاہتا ہوں آپ کیا پیغام دیں گے پاسٹر صاحبان کو یا لوگوں کو, کلیسیا کو, کہ کس طرح وہ ان کے گھرانے بابرکت ہو سکتے ہیں. ایک شوہر ہوتے ہوئے انہیں اپنی بیویوں سے کس طرح کا سلوک کرنا ہے, ایک باپ ہوتے ہوئے بچوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے, جس طرح بھی آپ نے بتایا, تو کیا پیغام دیں گے انہیں؟ سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے, پہلی بات تو آپ کی بیوی آپ کی مددگار ہے, اس کو ساتھ لے کر چلیں, اسے کم تر نہیں سمجھنا. جب وہ آپ کے ساتھ چلے گی تو کلیسیا بھی ترقی کرے. کلیسیا کو نمونہ دینا ہے. آمین, یس ہیلیلویا. کدی کدی صرف پادری روحانی ہوتا ہے. تو بوا جی کو بھی جس طرح یہ ہماری بہن پاس صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں, خدمت کرتی ہیں, پاس صاحب کا کہنا یہ ہے, ان کے لیے پیغام یہ ہے, وہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر خدمت کریں, اور یہ برکت کی بات ہوگی. جی پاس صاحب, ایک باپ ہوتے ہوئے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ایک باپ ہوتے ہوئے یہ پیغام دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش جو ہے نا خدا کے کلام کے مطابق, وہ بچے وفادار ہوں گے, ہر قسم کے نشہ سے, ہر قسم کی بری عادتوں سے محفوظ رہیں گے. آمین. جب بچے فرما بردار ہوں گے تو آپ کو برکت ملے گی, اور لوگ بھی دیکھ کر آپ کے لیے دعا کریں گے کہ واقعی ان کے بچے روحانی بچے. اس جو حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں, یہ حالات بہت برے ہیں. اس حالات میں نوجوان نسل کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس چرچز میں ان کے بچوں کو لایا جائے, ان کو سکھایا جائے کہ خدا کی عبادت کریں. جب خدا کی عبادت کریں گے تو ہر قسم کی بدعت سے, ہر قسم کی بری باتوں سے یہ بچے محفوظ رہیں گے. تو اسے ہمیں تو خدا نے اسی طرح برکت دی ہے. ہم اپنے بچوں کو سارا کام چھوڑ کر, ہم کہتے سنڈے کی جو میٹنگ اس میں آپ نے شامل ہونا ہے. کبھی اس میں ہم نے سستی نہیں کی, کبھی بچوں کو بھی نہیں کبھی موقع نہیں دیا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے عبادت نہیں کرنی. ہم نے بچوں کو خدا گھر میں لے کے آنا ہے. تو آپ کا گھرانہ بھی ترقی کرے گا, آپ بھی ترقی کریں گے, آپ کی زندگی بھی خوشحال ہوگی. خدمت میں آنے کے لیے تو کچھ مشکلات تو آتی ہیں, مشکلات سے نکلنے خدا پھر ہی نکال کے لے جاتا ہے. آمین. تو ناظرین, ابھی پاس صاحب یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول سے شروع کرائیں. کبھی کبھی ہم بچوں پر, چھوٹے بچوں پر توجہ نہیں دیتے, بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں. یہ اسی طرح درخت جب تنا مضبوط ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو موڑ نہیں سکتے, ٹوٹ تو سکتا ہے وہ, موڑ نہیں سکتا. تو اسی طرح بچوں کی زندگی ہے, جب وہ بھی چھوٹے ہیں, ان کے ذہن ابھی تیار ہو رہے ہیں, تو ان کو اس طرح تیار کریں کہ وہ خدا کے لیے تیار ہو جائیں, اور پھر بڑے ہو کر خود ہی وہ اس راہ سے نہیں ہٹیں گے, خدا کا کلام کہتا ہے. تو پاس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ بچوں کو شروع سے خدا کے ساتھ چلائیں, اور وہ جب خدا کے ساتھ چلیں گے ساری برکتیں سرفرازیاں پائیں گے. آمین. جی بہن جی, آپ کیا کہیں گی بہنوں کو کہ وہ کس طرح ان کو اپنے شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, کیا آپ کہیں گی؟ خاص طور پر خادموں کی بیویاں, کیا انہیں پاسٹروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے؟
اور مشکل حالات میں جس طرح پاس صاحب نے بھی ایک واقعہ بتایا کہ میری بیوی روتی کہ بچے بھوکے سو گئے، تو مشکل حالات میں آپ کیا پیغام دیں گی بہنوں کو؟ مشکل تو اس کام میں آتی ہے، جی، لیکن خدا مدد کرتا ہے، خدا نکال لیتا ہے ان مشکلوں سے. جب میاں بیوی متفق ہوتے ہیں تو خدا نکال لیتا ہے. تو خدا مشکلوں سے نکال لیتا ہے. بہت خوبصورت بات ہماری بہن نے کہی. میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے. اسی پیغام کے ساتھ ہم شکر گزاری کریں گے اور آج کے پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے بیماروں کے لیے دعا کریں گے. اور میرا ایمان آج کا پروگرام آپ کے لیے باعث برکت ہے. پھر کسی وقت میں اور میرے دوست پاسٹر مانویل اقبال اور میری بہن نجمہ ہم کسی پروگرام میں اکٹھے ہوں گے اور پھر آپ ہمیں مل سکیں گے، دیکھ سکیں گے. میرا ایمان ہے خداوند یسوع مسیح میں بڑھتے رہیں. بہت ضروری ہے یہ. اور ابھی جو بیمار ہیں میں ان سے کہوں گا وہ اپنے سروں پر اپنے ہاتھ رکھ لیں، اور ابھی پاسٹر صاحب سے کہوں گا وہ بیماروں کے لیے دعا کریں گے میرے ساتھ مل کر، اور اس دعا کو وہی لیڈ کریں گے. آئیے دعا مانگتے ہیں. بیمار اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں. جس طرح کی بھی بیماری ہے یسوع مسیح کے نام میں وہ چلی جائے گی. ایمان سے ایسا ہوتا ہے. آئیے دعا مانگتے ہیں. جی پاس صاحب. اور خاص طور پر گھرانوں کے لیے دعا کریں گے. خاص طور پر جو لوگ گھرانوں میں پریشانیاں، تلخیاں، قرض ہے، سود کے نیچے ہے، مشکلوں کے نیچے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے. تو آئیے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں اور پاسٹر مانویل اقبال صاحب دعا میں رہنمائی کریں گے. جی بس. پیارے خداوند، سارے وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تو سارے وقت میں ہم سبوں کی بڑی رہنمائی اور حفاظت کی، اور جو بھی ہم نے پھر اس پروگرام کے وسیلے جو گفتگو کی ہے پیارے خداوند، تیرے خادم کے لیے، اس کے ساری ٹیم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تو نے ان کے ساتھ ملنے کا فضل بخشا. یس لارڈ بارک. پھر اس ساری ٹیم کو تو برکت دینا تھا کہ اسی لیے روحوں کو جیتتے چلے جائیں، اور بہت سارے لوگوں کو تیرے مذہب پر لانے کا یہ وسیلہ ٹھہرے. پھر ایک بیماروں کی جن کی درخواستیں تیرے سامنے رکھی گئی ہیں، ان کی سار قسم کی بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیاں جاتی رہے پہلے یسوع کے نام میں. بیٹا یسوع ان کی زندگی سے عزت ہو جائے. ہاللیلویہ. یسوع ساری بیماریوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے حکم دیتے ہیں بدروں کو چھوڑ دو. یس یس. خدا ان کے لیے فدیہ دیا، خون بہایا. پہلے خدا میں تیرا خادم ہوتا ہوں، تیرے خادم کے ساتھ متفق ہوتے ہیں، ان بیماروں کے لیے شفا کا اعلان کرتا ہوں. پھر اس وقت ہم سبوں کی بڑی رہنمائی اور حفاظت کر. پھر دوبارہ مل کر جیشوا چینل کے لیے، یہ چینل اسی طرح ترقی کرتا چلا جائے اور بہت سارے لوگ اس چینل کے وسیلے سے برکت پا جائے. پھر اس چینل کی بڑی رہنمائی کرنا، ہر قسم کی پھر کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے، کہ مالی طور پر ہر طرح کے سارے وسائل کو تو اپنے لائق خزانے سے پورا کرنا. یسوع کے نام میں آمین. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملیں گے. Stay tuned, keep watching Joshua TV. God bless you. بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں. دعائیں کر رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پوری ٹیم پاسٹر کو صاحبان مبارکباد ہیں، دیتے ہیں کہ ان کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں.